أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات کے حوالے سے ایک خاص بات جو ہر تاریخ دان نے، ہر قصاص نے اور اس طرح کے پروگرامات پیش کرنے والے ہر شخص کی گواہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے اور ان کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس نے تاریخ دانوں کو اور لکھنے والوں کو تھکا دیا ہے کہ وہ اس بات کو جو ہے نا کہ کون سی چیز کو لیا جائے اور کون سی چیز کو چھوڑا جائے اور کون سا پہلو بیان کیا جائے اور کون سا پہلو بیان نہ کیا جائے، اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت ایک وسیع سمندر ہے۔ اس کے چند قطرے گزشتہ 11 قسطوں میں آپ کے سامنے رکھے گئے اور آج اس کا آخری حصہ ہے 12ویں قسط، اس میں سے کچھ موتی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، لیکن بہرحال ہمیں کہیں نہ کہیں پہنچ کر اس کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ آج ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے واقعات کو۔ جب یہ سیریز شروع ہونے جا رہی تھی اس وقت بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہ جو 10 مبشرہ ہیں، یہ جو 10 قدسی ارواح ہیں، یہ جو 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، یہی اصل میں ہمارے ہیروز ہیں، یہی ہمارے ہیروز ہیں جن کی اقتداء ہمیں کرنی چاہیے، انہی کا نقش قدم پر چلنا چاہیے، انہی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، انہی کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک موضوع حدیث ہے، لیکن اس کا مفہوم دیکھیے کہ کتنا واضح اور کتنا سچا ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے ساتھی ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے راہ یاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ان 10 مبشرہ کے سلسلے کا آغاز کیا تھا تاکہ ہم ان سے ان کی اقتداء کریں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو قدسی نفوس ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی۔ تو اس حوالے سے پہلے ہیرو کے بعد آج دوسرے ہیرو کی زندگی کے واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کا اختتام بھی ہو رہا ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس سیریز کو یہاں پر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو آج پورے اختتام ہم کر رہے ہیں اس کا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا شکر اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس پورے سیریز کو ہم یہاں پر محفوظ کر لیں CDs میں اور DVDs میں، اور بعد میں یہ چیز ہمارے کام آئے گی اور ہم اس کو وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر ہماری پہنچ بھی نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا اس کو تو اس کا اجر جاتا ہے، لیکن آپ کو بھی اس کا اجر اس لیے جاتا ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے ایک تسلسل ہے جو برقرار ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پورا حصہ دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری قسط شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے گزشتہ قسط کا ایک مختصر سا اعادہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ قسط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی تھیں ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ جنت کی بشارت دی تھی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی بھی بشارت دی تھی۔ 2 واقعات آپ کے سامنے آئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بشارت دی تھی۔ ان میں سے ایک بڑا معروف واقعہ وہ احد پہاڑ والا بھی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑی پر تھے، تو احد پہاڑی پر لرزہ طاری ہو گیا،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر ضرب لگاتے ہوئے فرمایا اے احد ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بشارت دی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100% یقین تھا کہ میری موت شہادت کی موت ہوگی، اسی لیے 2-3 واقعات آپ کے سامنے آئے کہ فتنوں کا دروازہ جو بات آئی تھی آپ کے سامنے، اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی معلوم کیا کہ یہ جو فتنوں کا دروازہ ہے یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، تو بتایا گیا کہ توڑا جائے گا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ فتنوں کا دروازہ میں خود ہوں، اور توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قتل کیا جائے گا۔ واقعات آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ابو فیروز ابو لؤلؤ فیروز المجوسی نام کا ایک آدمی، ایرانی غلام جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، وہ مدینہ منورہ آتا ہے، اور اس لیے اسے مدینہ منورہ لایا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑا ماہر تھا جو نقاشی اور نجاری اور آہنگری کے علاوہ چکیاں بھی بناتا تھا، اس لیے اس کو مدینہ منورہ لایا گیا کیونکہ اس کی مہارت سے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلی جو بات کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اس کے ماہانہ جو ادائیگی کی جاتی ہے اس پر بات کی، اور حضرت عمر فاروق نے اس کی بات کو منظور نہیں کیا، لیکن دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت مغیرہ سے بات کریں گے۔ اس کے بعد واقعات آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ خنجر تیار کرتا ہے اور خنجر اپنے ساتھیوں کو بھی دکھاتا ہے، اور اس کے بعد آخری جو چیز ہے جو آپ کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیروز سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم ہوا کی چکیاں بناتے ہو، تو ہمارے لیے بھی ہوا کی چکی بنا کے دو۔ تو فیروز نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ تو اس کے جانے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ محدث سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو انہوں نے فوراً بات کی تہ تک سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد واقعات آگے بڑھتے ہیں، اور پھر تاریخ میں اختلاف ہے۔ 26 ذو الحجہ ہے اور مسجد نبوی کا واقعہ ہے، اور فجر کی نماز کی اقامت ہو گئی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے مؤذن نے اقامت کہہ دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام خلفاء کی یہ عادت تھی کہ وہ خود صفیں سیدھی کرواتے تھے۔ تو صفیں درست کرنے کے بعد عمر ابن میمون کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ صفیں درست کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں درست کرنے کے بعد آواز آئی استو، حضرت عمر فاروق کی آواز آئی استو، کیونکہ وہ پہلی صف میں نہیں تھے، وہ پیچھے تھے، جو راوی ہے اس بات کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تکبیر کی آواز ہی آئی تھی، ابھی تلاوت شروع نہیں ہوئی، تکبیر ہی باندھی تھی کہ حضرت عمر کی آواز آئی قتلنی الکلب، کتے نے مجھے مار ڈالا۔ اب جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوا ہے، بس یہ آواز آئی کہ کتے نے مجھے مار ڈالا۔ ابو فیروز نے کیا کیا؟ ابو فیروز صفیں چیرتا ہوا پہلی صف تک پہنچ گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے اس 2 دھاری خنجر سے جسے زہر میں ملایا ہوا تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے، اور 6 وار ان میں سے 1 وار کمر پر تھا اور 1 وار زیر ناف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی وجہ سے وہیں پر گر پڑے، اور گرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے کر دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب تلاوت شروع کی تو پیچھے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے، آگے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے، یہ ایک اور امام کہاں سے آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لؤلؤ جب خنجر سے وار کیے حضرت عمر پر، حضرت عمر گر پڑے،
تو ابو لولا اسی خنجر کو لیتا ہوا پہلی صف میں سے لوگوں پر مارتا ہوا، صفیں چیرتا ہوا نکلنے کی کوشش کرتا رہا. یعنی ایک جنون سا اس پر طاری ہو گیا. یہ خودکش حملہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور آپ تصور کریں کہ ایک آدمی اب بھاگنا چاہتا ہے اپنی کارروائی کرنے کے بعد، اور صحابہ کرام جو محسوس کر چکے تھے کہ کچھ واقعہ ہو گیا ہے. پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھ لیا تھا، تو پہلی صف میں جو صحابہ کرام کھڑے تھے وہ اس طرح سے آپس میں مل گئے، صف میں کھڑے ہوئے اس طرح سے آپس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے کہ اسے نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی دو آدمیوں کے درمیان. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. آپ نماز کو توڑ نہیں سکتے تھے. اس طرح سے مل گئے آپس میں کہ اسے مجبوراً دائیں اور بائیں وار کرتا ہوا اپنی جگہ بناتا ہوا اور صفوں کو چیرتا ہوا نکلنا پڑا. یہاں تک کہ اس نے 13 افراد کو زخمی کر دیا. اور روایات میں آتا ہے کہ 6 افراد ان میں سے بعد میں شہید ہو گئے، اور بعض روایات میں 7 افراد ہیں. اب اسی طرح سے خنجر سے وار کرتا ہوا اور صفوں کو چیرتا ہوا وہ آگے نکل گیا. دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب حضرت عمر نے آگے کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر ترین صورتیں، سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر سے نماز فجر کی تکمیل کی. جلدی جلدی نماز فجر پڑھائی گئی. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ آدمی ابو فیروز جب صفوں کو چیرتا ہوا اور دائیں بائیں خنجر چلاتا ہوا صفوں کو چیرتا ہوا جب بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز فجر مکمل کر لی تھی. اور پھر ایک صحابی نے اپنا عبایا، اب یہ ایک جو ہے نا ایک زخمی جو ہے نا شیر ہے، یوں سمجھ لیجئے. اس زخمی شیر کو یا اس زخمی گھوڑے کو کیسے قابو کیا جائے؟ تو ایک صحابی نے اس کے اوپر اپنا عبایا ڈال دیا، اور عبایا ڈالتے ہوئے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ تھے سب نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی. ابو فیروز نے جب دیکھا کہ مجھے پکڑا گیا ہے، مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، اب بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ پر وار کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. اسی خنجر سے اپنے آپ کو وار کر کے خود جو ہے نا خودکشی کر کے اس نے اپنی جان دے دی. وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی وجہ سے بلک رہے تھے، تو اسے اسی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اچھا اس میں روایات میں اختلاف ہے، تو اس اختلافات سے بچتے ہوئے ہم درمیان کی بات کر رہے ہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا جو سوال انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ سب سے پہلی جو فکر تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ اس بات کی فکر تھی کہ کیا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں نماز پڑھ لی ہے. دوسرا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ تو بتایا گیا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو ہے. فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی ایسا شخص نہیں جو اسلام کا دعوے دار. میرا شخص بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل وہ شخص ہے جس نے کبھی اللہ کے لیے ایک سجدہ نہیں کیا. اس کے بعد طبیب کو بلایا گیا تاکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں کا مداوع کیا جائے. طبیب جب آیا تو اس نے زخموں کو دیکھا اور زخموں کو دیکھنے کے بعد کھجور کا شیرہ پلایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن پر 6 وار کیے گئے تھے ان کو کھجور کا شیرہ پلایا گیا.
جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کا وہ شیرہ پیا تو وہی شیرہ خون رنگ ہو کر یعنی سرخ ہو کر زخموں کی جگہ سے نکل آیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ خنجر کے وار نے جو ہے اندر جو میدا ہے اور جو آتے ہیں اس کو کاٹ لیا. کھجور کا شیرہ پینے کے بعد خون رنگ ہو کر وہ زخموں کی جگہ سے نکل گیا. جب طبیب نے دیکھا تو کہا امیر المومنین وصیت کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کسی بھی وقت انتقال کر سکتے ہیں, یہ زخموں کی تاب نہیں لا سکیں گے, یعنی ان کا کوئی علاج نہیں ہے, تو چنانچہ آپ وصیت کیجیے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات اس دنیا میں شروع ہوتے ہیں. جب لوگوں کو بتایا گیا, گھر والوں کو بتایا گیا کہ طبیب نے کہا ہے وصیت کیجیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی وقت بھی حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو سکتا ہے. پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا. صحابہ کرام مدینہ کے اطراف سے کھنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جمع ہو گئے. مدینہ منورہ کی خواتین کھنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جمع ہو گئے, اور پھر گھر کی خواتین نے رونا دھونا شروع کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم پر آنسو نہ بہاؤ, رونے والے یہاں سے چلے جائیں, جن کو رونا ہے وہ یہاں پر نہ روئے, یہاں سے چلا جائے. کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ رشتہ داروں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, اس میں آپ نہ جائیں. چنانچہ خواتین کو وہاں سے ہٹایا گیا, اور پھر مختلف روایات میں مختلف چیزیں آتی ہیں. اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا ہم فاروق اعظم کہتے ہیں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست ہیں, جو عشرہ مبشرہ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں, جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حصہ ڈالا ہے, وہ جن کی حکومت میں روئے زمین عدل سے بھر گئی تھی. دیکھیے وفات کے وقت ان کے کیا الفاظ ہیں, کہتے ہیں کاش میری تمام نیکیوں کے بدلے قیامت کے روز میں برابر بچ جاؤں. یعنی یہ زوم نہیں ہے کہ ہم نے بہت نیکیاں کی ہیں ہمیں اس کا بڑا صلہ ملے گا, برابر میں بچ جاؤں تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے میرے لیے. کاش میں قیامت کے روز تمام نیکیوں کے بدلے میں برابر بچ جاؤں. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر, جو حضرت عمر کے بڑے صاحبزادے ہیں, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا سر زمین پر رکھو, ضع رأسی علی التراب, میرا سر زمین پر رکھو. بیٹے نے کہا ابا جان میرے گود میں ہے آپ, میرے گود میں اور زمین میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا میرا سر زمین پر رکھو, شاید اللہ تعالیٰ اس حال میں مجھے دیکھ کر مجھ پر رحم فرمائے, شاید اللہ تعالیٰ مجھے مٹی میں ملا ہوا دیکھ کر مجھ پر رحم فرمائے. اب اندازہ کریں کس قدر عظمت ہے, یعنی تاریخ عاجز ہے, پوری انسانیت اس مثال دینے سے عاجز ہے. اس طرح کی مثال ہمارے پاس کہیں نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا. یہ کس قدر یعنی فکر ہے ان کو کہ قیامت کے دن میں بچ جاؤں. یعنی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی, ضمانت دے دی, سرٹیفکیٹ دے دیا, لیکن کس قدر فکر ہے کہ کاش قیامت کے دن میں بچ جاؤں. افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا. اور پھر مدینہ سے کھنچ کر لوگ آتے ہیں حضرت عمر کی عیادت کرنے کے لیے, اور پھر ان میں سے ایک نوجوان لڑکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے آتا ہے, جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے. اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا. اب دیکھیے موت کی حالت میں ہے, کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے, لیکن اس حال میں بھی کس طرح سے
لوگوں کے دین کی فکر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے لوگوں کے دین کی فکر ہے. جب وہ لڑکا جانے لگا تو حضرت عمر نے بلایا اور کہا بیٹا اپنا کپڑا اونچا کرو, تمہارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے, اپنا کپڑا اونچا کرو کہ اس میں تمہارے کپڑے کی پاکی ہے. کپڑا پاک رہتا ہے, گندگی میں نہیں آتا, اور اس میں رب کی بھی رضا ہے, اس میں رب کی رضا ہے اور کپڑے کی پاکی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ آخر لمحے تک لوگوں کے دین کی فکر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہ دیکھنا پڑے گا جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو, یعنی موت کا مزہ. کل نفس ذائقۃ الموت, تم میں سے ہر آدمی موت کا مزہ چکھے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اس سے زیادہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ جو موت کا مزہ چکھنا ہے وہ تو آپ چکھیں گے. اس سے زیادہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ جہاں تک ہم جانتے ہیں آپ امیر المومنین اور سید المومنین. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, آپ امیر المومنین اور سید المومنین ہیں. آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, حصے برابر تقسیم کرتے ہیں. واللہ آپ کا اسلام نصرت تھا. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے لیے یہ نصرت تھی. جب آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو یہ فتح تھی, امامت فتح تھی. آپ کی عمارت نے روئے زمین کو عدل سے بھر دیا. آپ اندازہ کریں, آپ نے عمارت کا حق ادا کر دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اے ابن عباس کیا تم میرے لیے گواہی دو گے قیامت کے دن؟ کیا تم اللہ کے سامنے میری گواہی دو گے, اس بات کی گواہی دو گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس خاموش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اے ابن عباس میرے لیے اس بات کی گواہی دینا, قیامت کے دن میرے لیے اس بات کی گواہی دینا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر مجھ پر کتنا قرضہ ہے؟ اب دیکھیے, ایک ریاست کا سربراہ ہے, ایک ایسی ریاست جو آج کل کے 50 ممالک سے زیادہ ہے. یہ آج کل کے جتنے 50 ممالک آپ گن لیں اس خطے میں, ان 50 ممالک کے واحد سربراہ ہیں, اور کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر مجھ پر کتنا قرضہ ہے؟ بتایا گیا 86,000 درہم. اچھا, امیر المومنین مقروض ہے, 86,000 درہم کے مقروض ہیں. یہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ سربراہ مملکت مقروض ہے. کیسے مقروض ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ابھی تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ دری بچھا کر سو جاتے ہیں, ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں. مقروض کیسے ہو گئے؟ 86,000 درہم کہاں خرچ کیے؟ تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے امیر المومنین مجھ پر اتنا قرضہ ہے, میرا قرض ادا کروا دیجیے. امیر المومنین کی جیب میں تو پیسے نہیں ہیں, وہ کہاں سے نکال کے دیں گے؟ وہ تو اس وظیفے سے گزر بسر کرتے ہیں جو ریاست ان کو دیتی ہے. تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ تم فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ. یعنی مثال کے طور پر جو مالدار صحابہ تھے, حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو امیر المومنین آپ سے کہتے ہیں کہ میرا قرض ادا کریں, اور یہ جو آپ رقم دیں گے یہ امیر المومنین پر قرض ہے. یعنی اس طرح سے ان پر قرضہ چڑھ گیا 86,000 درہم. فرمایا کہ آل عمر کا پیسہ دیکھو. آل عمر کا مطلب یہ ہے عمر کا گھرانہ, بیٹا بیٹی پوتے پوتیاں, یہ جو آل عمر ہے, عمر کا خاندان, اس کا مال دیکھنا. اگر یہ مال کافی ہو جائے تو ادا کر دو, اگر یہ مال کافی نہ ہو, خاندان کا مال کافی نہ ہو, تو بنی عدی کے پاس چلے جانا. بنی عدی وہ بڑا خاندان قبیلہ جو ہے حضرت عمر کا, اس سے جا کے لینا. اور اگر وہ بھی کافی نہ ہو جائے
تو اس سے بڑے خاندان قریش، کیونکہ قریش تمام قبائل ایک ہی خاندان ہے اصل میں قریش، تو قریش کو جا کے دیکھنا اور ان سے جا کے لینا، اور اس سے آگے کسی کے پاس نہیں جانا، اس سے آگے کسی کے پاس نہیں جانا. پھر وہ جو ہے نا خاندان کا حق نہیں ہوگا. میرا حق ہے میرے خاندان پر کہ میرا قرض ادا کیا جائے، میرا خاندان ادا کرے. نہیں کر سکتا بنی عدی ادا کریں، وہ نہیں کر سکتے قریش ادا کریں. اس سے آگے کسی کو تکلیف نہیں دینا. اور پھر اپنی آخری جو وصیت ہے، ان کی جو آخری تمنا تھی اس لمحے میں، کہتے ہیں اے عبداللہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر آپ سے اجازت چاہتا ہے، عمر آپ سے اجازت چاہتا ہے. اور سنو، امیر المومنین مت کہنا، کیونکہ آج کے بعد میں تمہارا امیر المومنین نہیں ہوں. ان سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن کیا جائے. عمر آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور امیر المومنین مت کہنا، کیونکہ آج کے بعد میں تمہارا امیر نہیں ہوں. اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ کے گھر جاتے ہیں، اجازت مانگ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ام المومنین حضرت عمر پر رو رہی ہیں. پورا مدینہ رو رہا ہے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں کہ ابا جان یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہو. ام المومنین دیکھیے کیا جواب دیتی ہیں، اس جگہ کو تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر لیا تھا. ایک قبر کی جگہ ہے، حجرہ مبارکہ میں 2 قبریں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی. اب ایک قبر کی جگہ ہے. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے اسے اپنے لیے محفوظ کر لیا تھا، مگر آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں. آپ اندازہ کر سکتے، یؤثرون علی انفسہم، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. آج میں ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں. اور حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے چینی کے ساتھ عبداللہ کے واپس آ کے جواب کے منتظر ہیں. اور جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ آ گئے. تو کہتے ہیں مجھے بٹھاؤ، لیٹے ہوئے تھے نا، کہتے ہیں مجھے بٹھاؤ. تو ان کو اٹھا کے بٹھایا گیا. تو جب حضرت عبداللہ سامنے آئے تو امیر المومنین نے پوچھا کیا جواب لائے ہو؟ عبداللہ نے کہا وہی جواب ہے جو آپ کو پسند ہے، وہی جواب ہے جو آپ کو پسند ہے. تو امیر المومنین نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، یہی تمنا تھی کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہوں. اور پھر کہتے ہیں اب سنو، جب میں وفات پا جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے، جب مجھے غسل اور کفن دیا جائے، جب نماز پڑھ لی جائے، تب ام المومنین کے پاس جانا، دروازہ کھٹکھٹا کے کہنا عمر اجازت چاہتا ہے، عمر اجازت چاہتا ہے. اگر وہ اس وقت اجازت دے دے تو مجھے وہیں پر دفن کر دینا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو مقابر المسلمین میں دفن کرنا، یعنی بقیع میں دفن کرنا. ہو سکتا ہے ابھی تو میں زندہ ہوں نا، امیر المومنین موجود ہے، زندہ ہے، ہو سکتا ہے میری امارت کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، لیکن جب میں مر جاؤں تو پھر میں امیر نہیں رہوں گا، اس وقت دوبارہ اجازت لینا. حضرات اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اپنے تدفین کے حوالے سے، اپنے تکفین کے حوالے سے، یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ کس نے حملہ کیا تھا، اور اپنے قرض کے حوالے سے بھی اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے بعد کون خلیفہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب سے زیادہ اس بات کے فکر مند ہیں کہ ان کی جگہ پر کون خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ اس حوالے سے مختلف چیزیں ہمارے پاس ملتی ہیں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آدمی کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک ایک آدمی کو خلافت کے پیمانے پر ناپ کر دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، اور آخر کار 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بناتے ہیں۔ اور یہ جو 6 افراد ہیں یہ 10 مبشرہ میں سے باقی 6 افراد ہیں۔ 10 افراد ہیں نا جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، 10 مبشرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق انتقال کر گئے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، حضرت عمر انتقال کر رہے ہیں، اور حضرت زید پہلے سے انتقال کر گئے تھے۔ اب جو پیچھے بچ گئے تھے وہ 6 تھے، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 6 افراد ہیں جو 10 میں سے باقی ہیں، 10 مبشرہ میں سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وفات سے پہلے یہ 6 افراد کی کمیٹی تقرر کرنے سے پہلے ان کے الفاظ تھے، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں یقیناً ان کو خلیفہ بناتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا، اور قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا کہ ابو عبیدہ کو تم نے کیوں خلیفہ بنایا تھا، تو میں اللہ سے کہتا کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو عبیدہ امین امت ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کے امین کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن افسوس کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی۔ یہ 6 افراد، ان کے لیے کچھ ضابطے مقرر کیے، اپنی موجودگی میں ان 6 افراد کو بلایا، اور 6 افراد کو بلانے کے بعد ان سے کہا کہ میں نے 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی ہے، اس میں تم لوگ ہو، اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنانا۔ تم 6 افراد میری وفات کے 3 دن کے اندر ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ اور اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنانا۔ اور پھر لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ان کو آپ خلیفہ بنائیے، ان کو آپ خلیفہ بنائیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ میں سے 4 عبداللہ ہیں، 4 عبداللہ تھے، اور ان کو عبادلہ کہا جاتا ہے۔ عبادلہ، یہ 4 عبداللہ تھے جن پر ان کی انتہا تھی، اور ان میں سے ایک ہیں عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تجویز دی گئی کہ عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنائیے یا پھر ان 6 افراد کی کمیٹی میں شامل کیجیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آل عمر میں سے، یعنی یہ عمر کا جو پورا خاندان ہے، خود عمر، اس کے بیٹے، خاندان، پوتے، سب آل عمر میں سے ایک آدمی یعنی عمر تمہارا خلیفہ بنا ہے۔ اگر اس خلافت میں کوئی خیر و برکت ہے تو ہمارے خاندان کو اس سے مل گیا ہے، یعنی میری خلافت کے دوران اگر میں نے کوئی صحیح کام کیا ہے، اس میں خیر و برکت تھی ہمارے لیے، تو آل عمر کو یہ خیر مل گیا ہے، اور اگر اس میں پکڑ ہے قیامت کے دن تو آل عمر میں سے ایک آدمی کا احتساب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ صرف عمر کی ہوگی، اس کے بیٹے کی بھی نہیں ہوگی، صرف عمر کی ہوگی۔ چنانچہ عمر، عبداللہ ابن عمر اس کمیٹی میں 7ویں ممبر کی حیثیت سے، لیکن بطور مبصر ہیں، ان کے لیے کوئی ووٹ نہیں ہوگا، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، نہ ہی ان کو کوئی ووٹ مل سکتا ہے۔ یہ 6 افراد کی ایک کمیٹی ہے۔ پھر فرمایا اس کے لیے ضابطہ ابھی حال ہی میں، کیونکہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا تقرر کر کے گئے تھے، کیونکہ 2.5 سال پہلے ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہوا۔ حضرت عمر بھی زندہ تھے، اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے دیکھا تھا ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تقرر کیا، اور حضرت عمر فاروق نے تقرر نہیں کیا، کمیٹی بنا دی کہ یہ 6 افراد ہیں، ان میں سے جس کو چاہو بنا ڈالو۔
اور پھر ضابطہ مقرر کیا، اگر 3 ووٹ ایک طرف اور 3 ووٹ دوسری طرف ہوں تو عبداللہ ابن عمر اگر 3 ووٹ ایک طرف ہوں اور 3 ووٹ دوسری طرف ہوں تو عبداللہ ابن عمر کو حکم بنانا، وہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کرنا۔ لیکن اگر وہ فیصلہ قبول نہ ہو عبداللہ ابن عمر کا تو جس گروہ میں عبد الرحمن بن عوف ہو اس کا ساتھ دینا۔ اب دیکھیے یہ جو اسلامی ہم کہتے ہیں نا جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، ووٹ کتنے ہیں وہ گنے جاتے ہیں، لیکن اسلامی نظام میں تولا جاتا ہے، آدمی کو گنا نہیں جاتا، سروں کو نہیں گنا جاتا، آدمی کو تولا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آدمیوں کو تول رہے ہیں، 3 ایک طرف ہو جائیں 3 دوسری طرف ہو جائیں، عبداللہ بن عمر کو حکم بنانا، اگر اس کا فیصلہ منظور نہ ہو تو اس گروہ کا ساتھ دینا جس میں عبد الرحمن ابن عوف ہوں۔ اور پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، ان کو بلایا، ایک کمیٹی تقرر کی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا انتخابی کمیٹی کے 6 ارکان ہیں، یہ صلاح و مشورے کے لیے جس گھر میں جمع ہو جائیں اس کا دروازہ بند کر دینا۔ اب اندازہ کریں کس طرح سے تقرر ہوگا خلافت کا، اگلے خلیفہ کیسے بنے۔ یہ 6 افراد جس جگہ پر بھی جمع ہو جائیں اس کا دروازہ بند کر دینا اور اپنے 50 آدمی لے کر دروازے پر کھڑے ہو جانا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینا۔ 3 دن ہیں ان کے پاس، 3 دن کے اندر یہ لوگ آپس میں کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ اگر یہ لوگ 3 دن کے بعد بھی کسی کو خلیفہ بنانے پر متفق نہ ہوں، اپنے 50 آدمیوں کو لینا، اندر جا کے سب کی گردن مار دینا۔ اب اندازہ کریں، اب ضابطہ دیکھیے انتخاب کا، اگر 5 آدمی کسی ایک آدمی پر متفق ہو جائیں، یعنی 6 ہے، 5 آدمیوں نے کہا ہے فلاں ہمارا خلیفہ ہے، اور 6ٹا جو ہے وہ اس پر ان کے ساتھ نہیں ہے، 6ٹا متفق نہیں ہے، تو جو ایک آدمی متفق نہیں ہے اس کی گردن مار دو، کیونکہ یہ اتفاق ہو گیا یہاں پر، اکثریت ہو گئی۔ اب وہ جو ایک آدمی ہے نا وہ خرابی پیدا کرے گا بعد میں۔ اور اگر 4 آدمی متفق ہو جائے اور 2 اختلاف کریں، 2 کی گردن مار دینا۔ بڑا عجیب ضابطہ ہے یہ۔ اور اگر 3 ووٹ ایک طرف اور 3 ووٹ دوسری طرف ہو جائے تو عبداللہ بن عمر کو حکم بنانا، اگر اس کا حکم قبول نہ ہو تو جس گروہ میں عبد الرحمن بن عوف ہے اسی گروہ کا ساتھ دینا۔ 3 دن کے اندر یہ انتخابی کمیٹی اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لے۔ اس دوران یعنی جب تک یہ خلافت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس دوران حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت کرائیں گے۔ یہ ایک ضابطہ اپنی زندگی میں انہوں نے بنا لیا کہ کس طرح سے خلافت کا انتخاب ہوگا، کون خلیفہ بنے گا۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے کہ اختلاف ہے اس میں، بتایا جاتا ہے کہ حملہ ہونے کے 3 دن کے بعد حضرت عمر کا انتقال ہوا۔ تاریخ میں بہت اختلاف ہے، بعض لوگوں نے بعض تاریخیں بتائی ہیں اور بعض کی بعض تاریخیں ہیں۔ خلاف حملے کے تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال سے پہلے جو ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ ہے: افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا، افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر اگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اور یہ کہتے کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ حملہ 26 ذوالحجہ کو ہوا تھا اور اتوار 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ تاریخ میں اختلاف ہے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر نے ہی حضرت صہیب کو امام مقرر کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
اور بعض روایات میں بیٹوں کا بھی نام آتا ہے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل مدت خلافت، کیونکہ تاریخ وفات میں اختلاف ہے لہٰذا اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، بہرحال 10 سال 6 ماہ اور 4 دن، یہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج ہم نے علم کے 10 حصوں میں سے 9 کو دفن کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا؟ علم کے 10 حصے تھے، ان 10 حصوں میں سے 9 کو آج ہم نے دفن کر دیا ہے، جو باقی بچا ہے وہ ایک حصہ ہے۔ اس سے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ شروع میں ایک روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ میں نے پیا، اتنا پیا یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کی۔ اس دودھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کی، اور پھر جو باقی بچ گیا تھا میں نے عمر کو دے دیا۔ اس دودھ میں سے جو باقی بچ گیا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم، یہ جو دودھ تھا یہ علم تھا۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے 10 میں سے 9 حصوں کو دفن کر دیا ہے علم کے، تو یہ مبالغہ نہیں لگتا ہمیں۔ اسی طرح سے ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ ہم بتا کے آئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، جب ہم چل رہی تھی یہ سیریز تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی آتا تھا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے حجرے میں 3 چاند اتر آئے، ان کے کمرے میں، ان کے گھر میں، ان کے آنگن میں 3 چاند اتر آئے۔ تو جب صبح ہوئی تو اس خواب کو حضرت اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 3 چاند میرے آنگن میں اتر آئے ہیں، اس کا کیا تعبیر ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں پر تدفین ہوتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وفات ہوئی وہیں پر تدفین ہوئی۔ جب تدفین ہو گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ تمہارا پہلا چاند ہے۔ آپ اندازہ کریں، 3 چاند دیکھیں نا، 3 چاند میرے آنگن میں اترے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا یہ تمہارا پہلا چاند ہے۔ دوسرا چاند کون ہے؟ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے چاند ہے نا۔ اب تیسرا چاند جب حضرت عمر فاروق مدفون ہوئے تو ان کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ 3 چاند میرے آنگن میں اترے ہیں، اور 3 چاند واقعی قیامت تک ان کے آنگن میں موجود رہیں گے۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی ہے، اور اس طرح سے وہ آفتاب جس نے دنیا کو منور کیا تھا، جس نے دنیا کو منور کیا تھا، آخرکار وہ ڈوب گیا۔ 1 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 1 سال کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر فاروق کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ حضرت عباس اور حضرت عمر فاروق کی بڑی گہری دوستی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ میری بڑی تمنا تھی کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھوں، بڑی خواہش تھی میری کہ میں حضرت عمر فاروق کو خواب میں دیکھوں اور پوچھوں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ یعنی وہ آدمی
جس کی حکومت میں عدل جو ہے عدل کا زور تھا، جس کا اسلام کی نصرت تھی اور جس کی حکومت عدل تھی، اس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو بڑے عرصے تک ان کو تمنا تھی۔ 1 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خواب میں نظر آئے۔ کہتے ہیں کہ آخر کار 1 سال کے بعد وہ مجھے نظر آئے، میں نے دیکھا وہ اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں، 1 سال کے بعد میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے اور پسینہ خشک کر رہے تھے۔ اب یہ اپنے تمام حواس کو مجتمع کر کے یہ بات سنیے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے اور اپنا پسینہ خشک کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ما فعل ربک بک، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ھذا اوان فرغت، ابھی حساب کتاب سے فارغ ہوا 1 سال کے بعد۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ، وہ جن کو جنت کی ضمانت دی گئی، سرٹیفکیٹ دیا گیا زندگی میں، کہتے ہیں کہ ابھی حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ ان کاد عرشی لینہد لولا ان لقیت رؤوفا رحیما، اگر میرا رب رؤوف اور رحیم نہ ہوتا تو میں عرش نشین ہوتے ہوئے بھی زمین بوس ہو جاتا۔ بس یہ تھا کہ میرا رب بڑا رؤوف اور رحیم تھا، میرا رب بڑا رؤوف اور رحیم تھا۔ اگر میں عرش نشین ہوتا، جنت کی ضمانت دی گئی ہے، تب بھی زمین بوس ہو جاتا میرا عرش، لیکن یہ ہے کہ میرا رب رؤوف اور رحیم تھا۔ حضرات اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا؟ یہ جو حوالہ ہے میں نے نیچے صفحہ نمبر اور کون سے جلد میں ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے روایت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو کسی کی ابتدا کرنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا کرے جو اس دنیا سے گزر گئے۔ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی ابتدا کی جائے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، کیونکہ زندوں کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے ہیرو، یہ ہے 10 مبشرہ، یہ ہے ہمارے ہیرو جن کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اگر تم چاہتے ہو تمہاری مجلس پاکیزہ ہو جائے تو عمر کا ذکر کیا کرو، کیونکہ حضرت عمر کے ذکر سے عدل کا ذکر ہوگا۔ حضرت یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی 11 قسطوں میں، اور آج 12ویں قسط ہے۔ 12 قسطوں میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق، یہ اسلام کے عظیم ہیرو، دوسرے خلیفہ اور 10 مبشرہ میں سے دوسرے نمبر پر جو شخص ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست ہیں، ان کے واقعات آج ہم نے سنے۔ 12 قسطوں میں ہم نے سنے ہیں، تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ اس میں لگ گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا اہتمام جو ہوتا ہے، یہ آپ جو آتے ہیں یہاں پر اپنا وقت صرف کر کے آتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، اس کا حاصل ہمیں کیا ہوا؟ ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے؟ ہم کیا اخذ کر چکے ہیں، یا کیا اخذ کر سکتے ہیں، یا کیا ہمیں اخذ کرنا چاہیے جو ہم نے اب تک نہیں کیا؟ حضرت یہ وہ لوگ تھے، سب سے پہلی بات یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، لیکن اس کے باوجود آخری لمحے تک انہیں اللہ کی پکڑ کا ڈر تھا کہ ہمارے اندر اس چیز کو ہم باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ تبدیل ہو گیا، اب دور بہت مختلف ہے، اب 1400 سال پہلے کے واقعات نہیں ہو سکتے، تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ جو 10 مبشرہ ہے جن کے پاس جنت کی ضمانت ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اس کے باوجود اللہ کی پکڑ سے ان کو ڈر ہے۔ کیا یہ چیز ہم نہیں اختیار کر سکتے؟ صرف ایک چیز، کیا ہمارے اندر اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہو سکتا؟
کیا ہم نے رمضان کے مہینے روزے رکھ کر اور چند فقیروں کو کھانا کھلا کر اور 2-3 حج کر کے ہم نے جنت کو اپنی جیب میں سمجھ لیا ہے کہ اب تو ہماری جنت میں جانے کی بالکل گارنٹی ہے، 100% گارنٹی ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ کا ڈر، اس چیز کو اپنائیے، اس چیز کو اختیار کیجئے کہ یہی چیز آپ کو تمام صحابہ کرام میں ملے گی، کہ ان کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس طرح سے ہمیں واقعات میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور دیکھیے اس واقعے میں خوف اور رجا کس طرح سے برابر ایک سطح پر کس طرح سے ہے کہ اللہ سے خوف بھی ہے، اللہ سے امید بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر قیامت کے دن کہا جائے کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے وہ جنت میں جائے گا، تو وہ میں سمجھوں گا کہ وہ شخص میں ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر اعلان کیا جائے تمام انسانیت جہنم میں جائے گی، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں۔ دیکھیے اللہ سے کتنی امید ہے۔ اور کہتے ہیں اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ تمام انسانیت جہنم میں جائے، تمام انسانیت جنت میں جائے گی، تمام انسانیت جنت میں جائے گی، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو کہتے ہیں میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں۔ اب اندازہ کریں کس طرح سے اللہ سے خوف اور اللہ سے امید دونوں برابر چل رہے ہیں۔ ہم نے امید بڑھا دیا ہے، ایک گراف بہت اونچا ہو گیا ہے، اور خوف جو ہے ہم نے اس کو دبا دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن یہ دونوں برابر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ کرے گا، یہ دونوں نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو آج جو سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں سے اٹھتے ہوئے لے جائیں اپنے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور آخرت کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اگر کسی شخص سے بھی پوچھ لیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، کسی شخص سے بھی اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تو وہ شخص مانا گیا، کیونکہ کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، پوری انسانیت میں کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اور یہی مفہوم ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ حاسبنی حسابا یسیرا کیا چیز ہے، کہ مجھ سے آسان حساب لینا، یہ دعا ہے نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ مجھ سے آسان جواب، آسان حساب لینا، یہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اپنی تعبیر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آسان حساب یہ ہے کہ تمہاری نیکی اور برائیوں کو دیکھا جائے اور کہا جائے شاباش آگے بڑھو، یہ ہے آسان حساب، کہ نیکیاں اور برائیاں دیکھی جائے اور کہا جائے شاباش آگے بڑھو چلو۔ کسی آدمی سے اگر پوچھ لیا کہ یہ تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں کیا، تو کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دین کے لیے ساری زندگی جد و جہد کی ہے، ساری زندگی اپنی عمر کھپائی ہے، اس جد و جہد میں شامل ہو جائیں۔ یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے، اس جد و جہد کی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کام کا حصہ بنیے، اس کام کے اندر شریک ہو جائیے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے، اس کام کے لیے دست و بازو بن جائیے کہ یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا ہے۔ لوگوں کی اصلاح کی فکر کیجیے، ہم میں سے ہر آدمی سب سے پہلے اپنی اصلاح اور پھر اپنے دائرہ کار میں اس کی اصلاح کرے، لیکن یہ کام انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جماعت بنانی پڑی تھی۔ حضرات اس کام میں دست و بازو بن جائیے، حصہ ڈالیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ کسی درس میں شامل ہو کے چلے جاتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، اس حصہ بن جائیے اس کا۔ اور جب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں گے تو اردو میں کہاوت ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی رنگ پکڑتا ہے، تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو خود بھی اچھے ہو جائیں گے، نیک صحبت میں اٹھے بیٹھیں گے تو آپ بھی اچھے ہو جائیں گے، آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ ایک ایک کر کے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر آپ ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس جماعت کے اندر ان اچھے لوگوں کے اندر شامل ہو کے اس کام میں شامل ہو جائیے، اس کا حصہ بن جائیے۔
یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سبق جو آج ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام حضرت عمر فاروق نے کیا وہ ختم نہیں ہوا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوا، وہ چلتا آ رہا ہے، اس امت میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ وہ علم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، وہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے کہ یہ کام ہم سب کے کرنے کا ہے، کوئی شخص اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ حضرات، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، اور جو سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، ان سازشوں کا مقابلہ کوئی شخص انفرادی طور پر نہیں کر سکتا، کوئی خاندان اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ایک گروہ بنایا جائے، اس گروہ کے اندر شامل ہوا جائے جو گروہ اس دین کی دعوت کو لے کر اٹھا ہے۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔